الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اذان سے پہلے قرآن مجید اور بعد میں درود پر مشتمل آلہ آن کرنے کی متقاضی ملازمت کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، وزارت اوقاف میں ملازمت کرنے والا ایک مؤذن سوال کرتا ہے، میں مؤذن اور مسجد کا خادم ہوں، ہمیں ریڈیو کے ذریعے ایک ہی اذان نشر کرنے کا کہا گیا ہے، اور اسی طرح اذان سے قبل قرآن مجید کی تلاوت اور اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اس کام کا گناہ ہوگا، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے نقصان اور ضرر پہنچ سکتا ہے؟ یہ علم میں رہے کہ مجھے سرکاری طور پر اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ریکارڈنگ مشین، ریڈیو یا کسی ایک جگہ سے اذان دینا اور پھر آلات کے ذریعے باقی مساجد میں پہنچانا ایک نئی ایجاد شدہ بدعت ہے۔ دوم، نماز پنجگانہ کی اذان سے قبل قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار بھی نئی ایجاد کردہ بدعت ہیں۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، جمعہ کے دن ظہر سے قبل لاؤڈ سپیکر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا حدیث میں ثبوت نہیں ملتا تو وہ آپ کو کہے گا آپ قرآن مجید کی تلاوت سے منع کرنا چاہتے ہیں، اور اذان فجر سے قبل لاؤڈ سپیکر میں دینی اشعار پڑھنے کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ اسے کہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ یہ خیر و بھلائی کا عمل ہے اور لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ تو کمیٹی کا جواب تھا، ہمارے علم میں تو ایسی کوئی دلیل نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا کیا گیا ہو، اور ہمارے علم کے مطابق تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اور اسی طرح لاؤڈ سپیکر میں اذان فجر سے قبل لوگوں کو جگانے کے لیے اشعار کہنا بھی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن باز، الشیخ عبد الرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبداللہ بن قعود۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 495 تا 496۔ سوم، اذان کے بعد مؤذن کی جانب سے لاؤڈ سپیکر میں بلند آواز سے درود پڑھنا بھی بدعت ہے، کیونکہ اذان عبادت ہے اور اس کے الفاظ میں زیادتی یا کمی کرنا حلال نہیں، اور اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اذان سے قبل یا بعد میں جو بھی اضافہ کیا جائے وہ نئی ایجاد کردہ بدعت ہوگی۔ ان لوگوں نے اذان سے قبل اور بعد میں جو ملایا ہے، حتیٰ کہ اذان ضائع کر دی ہے اور اسے ان جملوں اور بدعات میں شامل کر دیا ہے، اور اسی طرح یہ لوگوں کو تکلیف اور ان کی نیند اور عبادت میں خلل کا باعث بنتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ مؤذن پر شیطان کی تلبیس کی وجوہات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ فجر کی اذان کو واعظ و نصیحت اور تسبیح کے ساتھ مخلوط کر لیتے ہیں اور اذان کو ان کلمات کے درمیان رکھتے ہیں، اسی طرح اذان خلط ملط ہو کر رہ جاتی ہے۔ علماء کرام نے اذان کے ساتھ ملائی جانے والی ہر چیز کو مکروہ سمجھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو اکثر مینارہ پر کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرنا، اور کچھ تو بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی نیند میں خلل پیدا کرتے ہیں، اور تہجد ادا کرنے والوں کو یہ قرات خلط ملط کا شکار بنا دیتی ہے۔ یہ سب منکرات اور برائی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تلبیس ابلیس، صفحہ نمبر 157۔ اور مقریزی رحمہ اللہ اس بدعت کی تاریخ اور حکم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بدعت سن 791 میں ایجاد ہوئی۔ بعض فقراء خلاطوں نے جمعرات کی رات مؤذنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا سنا، اور یہ بھی بدعت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اچھا جانا اور اپنے ان بدعتی بھائیوں کو کہنے لگے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ سلام ہر اذان کے وقت ہو؟ تو انہوں نے جواب اس بات میں دیا، اس نے وہ رات بسر کی اور صبح ہوئی تو اس کا گمان تھا کہ اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ محتسب کے پاس جانے کا حکم دے رہے ہیں، اسے جا کر کہے کہ وہ مؤذنوں کو ہر اذان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے کا حکم دے۔ تو وہ قاہرہ کے ذمہ دار کے پاس گئے، اور ان دنوں قاہرہ کا محتسب نجم الدین محمد التنبدی تھا، جو کہ ایک جاہل اور بوڑھا تھا، اور اپنے اس محکمہ قضاء وغیرہ میں اس کی سیرت اور شہرت اچھی نہ تھی۔ وہ روپے کے پیچھے بھاگنے والا تھا، چاہے وہ اسے تکلیف اور مصیبت میں ہی ڈال دے۔ وہ رشوت خور تھا اور کسی بھی مسلمان شخص کے متعلق وہ ذمہ کا خیال نہ رکھتا، اور اس کی جہالت مشہور تھی اور اس کے برے افعال بھی معروف تھے۔ وہ جا کر اس شخص کو کہنے لگا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے حکم ہے کہ سب مؤذنین کو اپنی اذان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کا حکم دو، جس طرح ہر جمعرات کی رات کیا جاتا ہے۔ تو اس جاہل کو یہ بہت پسند آئی، اور اس جاہل کو یہ معلوم نہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد کیسے حکم دے سکتے ہیں جب زندگی میں شریعت کے مخالف کام کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں شریعت میں زیادتی کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ کیا ان لوگوں نے کوئی ایسے بھی شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو۔ اس بدعت کا اس جاہل نے اسی برس شعبان میں حکم دیا، اور سارے مصر اور شام کے علاقوں میں یہ آج تک جاری ہے، اور عام جاہل قسم کے لوگ اسے اذان کا حصہ شمار کرنے لگے ہیں جسے ترک کرنا حلال نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں بعض ملحد قسم کے لوگوں نے بعض دیہاتوں اور بستیوں میں اذان کے بعد فوت شدگان پر سلام پڑھنے کا اضافہ کر لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الخطط المقریزیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172، اور اسی طرح الابداع فی مضار الابتداع تالیف علی محفوظ صفحہ نمبر 172 تا 174۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ہمارے ہاں یہاں اردن اور بعض دوسرے علاقوں میں مؤذن اذان کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کہتے ہیں، ایسا کرنے میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اس میں تفصیل ہے۔ اگر تو مؤذن اسے آہستہ آواز میں کہتا ہے تو یہ مؤذن اور غیر مؤذن اذان کا جواب دینے والے کے لیے مشروع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم بھی اسی جیسے کلمات کہو اور پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، یہ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو ہی حاصل ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ جس نے بھی میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ اس کامل اور قائم نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن اگر مؤذن اذان کی طرح بلند آواز سے پڑھے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ اذان کا حصہ ہے، اور اذان میں زیادتی کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لہٰذا اس سے کچھ زائد کرنا جائز نہیں۔ اور اگر یہ خیر و بھلائی اور اچھائی ہوتی تو سلف صالحین اس میں ہم سے سبقت لے جاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس کی تعلیم دیتے اور اس کے لیے مشروع کرتے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور اس کی اصل صحیحین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو اور ہمارے بھائیوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر ثابت قدمی کی نعمت سے نوازے، یقیناً وہ سننے والا اور قریب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 تا 440، اور اسی طرح جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 362 تا 363۔ اور مستقل فتاوی کمیٹی کی فتاوی جات میں درج ہے، مؤذن اور اذان سننے والے کے لیے اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور پھر یہ دعا پڑھنا مشروع ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اے اللہ اس کامل اور قائم نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما
جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن مؤذن اور غیر مؤذن آہستہ اور پست آواز میں کہے گا، اس میں آواز بلند نہ کرے، کیونکہ بلند آواز سے کہنا منقول نہیں، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 تا 103۔ چہارم، جب ایک اذان یعنی ریکارڈ شدہ اذان مساجد میں نشر کرنا کی بدعت واضح ہو گئی، اور اذان سے قبل قرآن کریم اور تسبیح وغیرہ کی بدعت بھی واضح ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود و سلام کی بدعت بھی واضح ہوئی، تو مؤذن کا ایسے افعال کرنے کا حکم بھی واضح ہو گیا، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر مؤذن اسے وقتی سمجھتا ہو اور اس کو باطل اور ختم کرنے کی اگر کوئی راہ ہو، یا پھر اس کے لیے آسانی سے امامت یا کوئی اور دفتری کام حاصل کرنا ممکن ہو، تو اس وقت تک وہ اس میں باقی رہے، لیکن اگر یہ معاملہ مستقل اور استقرار حاصل کر جائے تو پھر اس مؤذن کو اس ملازمت پر باقی رہنے کا کوئی حق نہیں، جس کی وجہ سے یہ بدعت عام ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 102824۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔